پردہ نشین سامعات، غوث و خواجہ برضا کے دیوانوں، پروانوں، فرزانوں، مستانوں، جانبازوں، سرفروشوں، مجاہدوں، سنیوں، حنفیوں، وارثیوں، قادریوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ورحمۃ الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على افضل الانبیاء هو شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى صدر العلا کیف الورى دافع البلاء والوباء عالم الارض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين سبحان اللہ۔ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وخلفائه وبناته وعترته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته وذرياته وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انما انا قاسم والله يعطي. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دور الہاد ہے ایمان بچائے رکھیے، دور الہاد ہے ایمان بچائے رکھیے، یاد محبوب کلیجے سے لگائے رکھیے، دیدے دل رہے الفت میں بچھائے رکھیے، جلوہ دکھلائیں گے وہ آس لگائے رکھیے. عظمت سرور کونین ہے پوجی اپنی، عظمت سرور کونین ہے پوجی اپنی، جان دے کر بھی بچے یہ تو بچائے رکھیے. عظمت سرور کونین ہے پوجی اپنی، جان دے کر بھی بچے یہ تو بچائے رکھیے. پنڈار دو والو، کانپور دیہات والوں، جو آنے والا شعر ہے آپ کی محبت اس میں شامل ہے اور یہ روایت بھی اس میں شامل ہے. انشاءاللہ آپ کی خوشی میں اضافہ ہوگا کہ عظمت سرور کونین ہے پونجی اپنی، جان دے کر بھی بچے یہ تو بچائے رکھیے، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں، بزم میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولیں نسلیں.
تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں. بزم میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھیے. عظمت سرور کونین ہے پونجی اپنی, جان دے کر بھی بچے یہ تو بچائے رکھیے. شعراء کرام سے آپ نے کلام سن کر اپنے قلوب کو منور مجلہ مزکہ مصفہ کیا. توتیہ چمن رضا محترم انس چشتی نے ابھی بہت اچھا کلام پیش کیا, اور حضرت حافظ و قاری عمر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. آپ کے خطیب و امام حضرت مولانا غلام محمد صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. آج کے جلسے کی بہت خوبصورت نظامت کرنے والے نقیب اہل سنت, ادیب شہیر, نقیب بے نظیر حضرت قاری عارف رحمانی صاحب قبلہ مدظل نورانی, وہ تشریف فرما ہے. علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ یہاں موجود ہے, اور محترم نوشاد بھائی کی معرفت سے پہلی بار آپ کی آبادی میں بھنڈار دودھ کانپور دیہات میں میں حاضر ہوں. اس آبادی میں میں پہلی بار حاضر ہوں. حضرت مولانا عبید رضا منظری نے آپ کے جلسے کے لیے سفارش کی, رابطہ کیا, اور الحمدللہ وعدے کے مطابق ایک لمبا سفر کر کے میں الحمدللہ آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوں. تقریر کے لیے یہ ٹائم بھی بہت مناسب ہے. تقریر کے لیے یہ ٹائم بہت مناسب ہے. 12:30 بجے رات میں تقریر شروع ہو رہی ہے, اور آپ کی بیداری دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ 12:30 بج گئے, ایسا محسوس ہو رہا ہے 10:30 بج رہے ہیں. سارے چہرے کھل رہے. وارث پاک کی محبت میں حضرت حاجی حافظ سرکار وارث پاک حضرت وارث علی کی محبت میں 71واں یہ جلسہ ہو رہا ہے جس میں ہم حاضر ہیں. تو میں بھی چاہتا ہوں چند شعر وہ پیش کروں کہ آپ ان اشعار کو کل پرسوں ترسوں تک نہیں بلکہ برسوں تک یاد رکھیں گے. اجازت ہے پیش کروں؟ کبھی نہ چھوٹے گا مجھ سے تمہارا در وارث. وارث پاک کے دیوانے ہیں, انشاءاللہ خود کو روک نہیں پائیں گے. کبھی نہ چھوٹے گا مجھ سے تمہارا در وارث, کبھی نہ چھوٹے گا مجھ سے تمہارا در وارث, تمہارے در سے ہے میری گزر بسر وارث. تمہارے در سے ہے میری گزر بسر وارث, کبھی نہ چھوٹے گا مجھ سے تمہارا در وارث. ادھر بابا بھی بیٹھے ہوئے ہیں احرام کی حالت, اور یہ نورانی چہرہ اللہ تعالیٰ عمر میں برکتیں عطا فرمائے. ایسے ایسے جنتی جب آتے ہیں تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مزید طاقت عطا فرمائے. آنے والا شعر سماعت کیجئے گا. کبھی نہ چھوٹے گا مجھ سے تمہارا در وارث, تمہارے در سے ہے میری گزر بسر وارث. اسے علی کا قلندر بنا کے چھوڑا ہے, اسے علی کا قلندر بنا کے چھوڑا ہے, اسے علی کا قلندر بنا کے چھوڑا ہے. پڑی ہے جس پہ تمہاری بس ایک نظر وارث. پڑی ہے جس پہ تمہاری بس ایک نظر وارث, اسے علی کا قلندر بنا کے چھوڑا. اسے علی کا قلندر بنا کے چھوڑا ہے. پڑی ہے جس پہ تمہاری بس ایک نظر وارث. اور یہ شعر رات کے 12:30 بجے بھی ہم اس عقیدت کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہاں 1 بجے, جی ہاں 1 بجے رات میں یہ ایک شعر جو آ رہا ہے آپ خود کو روک نہیں پائیں گے. وہ میرے حال سے کس طرح بے خبر ہوں گے, وہ میرے حال سے کس طرح بے خبر ہوں گے, وہ میرے حال سے کس طرح.
وہ میرے حال سے کس طرح بے خبر ہوں گے، وہ میرے حال سے کس طرح بے خبر ہوں گے، تمام دنیا کی رکھتے ہیں جب خبر بارش، تمام دنیا کی رکھتے ہیں جب خبر بارش، تمام دنیا کی رکھتے ہیں جب خبر بارش۔ اور آنے والا شعر انشاءاللہ آپ کو خاموش نہیں رہنے دے گا۔ جو بد یقین تھے تم کو سمجھ نہیں پائے، جو بد یقین تھے تم کو سمجھ نہیں پائے، جو بد یقین تھے تم کو سمجھ نہیں پائے، بھٹک رہے ہیں وہ اب تک ادھر ادھر بارش، بھٹک رہے ہیں وہ اب تک ادھر ادھر بارش۔ مقرر آپ کا نام مسرت صاحب، مسرت صاحب مسرت سے جھوم کر کہہ رہے ہیں یہ شعر مقرر ہو پیش کرتا ہوں۔ جو بد یقین تھے تم کو سمجھ نہیں پائے، جو بد یقین تھے تم کو سمجھ نہیں پائے، بھٹک رہے ہیں وہ اب تک ادھر ادھر بارش، بھٹک رہے ہیں وہ اب تک ادھر ادھر بارش، بھٹک رہے ہیں وہ اب تک ادھر ادھر بارش۔ اے مکی ہم کو بتایا ہے اعلیٰ حضرت نے، اے مکی ہم کو بتایا ہے اعلیٰ حضرت نے، اے مکی ہم کو بتایا ہے اعلیٰ حضرت نے، رہے ہیں جذب کے عالم میں عمر بھر بارش، رہے ہیں تکبیر، زندہ باد حافظ احادیث کثیرہ۔ یہ پرویز صاحب یہ آپ کے والد صاحب ہیں، پرویز صاحب آپ کے والد صاحب جس محبت سے آپ لے کر آئے بجھائے ان کے قریب آپ بیٹھے، آپ بھی اپنے والد سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، جسمانی روحانی طاقت عطا فرمائے۔ اور جو کیفیت ہے حضرت باری سے پاک کے دیوانوں کی، ایک شعر ابھی جو شعر کبھی کبھی آتا ہے وہ ابھی آیا ہے، آپ خود کو روک نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ خوشی سے جھوم کے کہتے ہیں سارے دیوانے، خوشی سے جھوم کے کہتے ہیں سارے دیوانے، خوشی سے جھوم کے کہتے ہیں سارے دیوانے، تمہارے ٹکڑوں پہ پلتا ہے میرا گھر بارش۔ تمہارے ٹکڑوں پہ پلتا ہے میرا گھر بارش، بہت ٹکڑوں پہ پلتا ہے میرا گھر بارش، کبھی نہ چھوٹے گا مجھ سے تمہارا در بارش، کبھی نہ چھوٹے گا مجھ سے تمہارا در بارش۔ رفیق اللہ خان صاحب، رفیق اللہ خان وارسی، اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے، اللہ طاقت دے۔ آپ کا نام رضوان اللہ خان، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ والد سے آپ محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، چونکہ جو بوئیں گے آپ وہی کاٹیں گے۔ آپ کو آپ کے والد سے محبت ہے، آپ کی اولاد آپ سے محبت کرے گی۔ محترم بھولو بھائی کے والد گرامی محترم جہانگیر عالمگیر خان مرحوم کا 40واں آج ہی تھا، اس آل ثواب میں سارے لوگ شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور یہاں جتنے بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابیک سیدی یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، حامی قرآن و سنت، ماہی کفر و ضلالت، معمار ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت، محقق حقائق شریعت، مدقق دقائق طریقت، اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا،
اعلی رضا، بالا رضا، نرالا رضا، محقق رضا، محدث رضا، مفسر رضا، مدقق رضا، مناظر رضا، متکلم رضا، مفتی رضا، مجدد رضا۔ امام احمد رضا خان نے عرض کیا یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی بہار۔ اور جو محبت میں دیکھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت سے، اور جو محبت میں دیکھ رہا ہوں خاندان اعلیٰ حضرت سے، اور جو محبت میں دیکھ رہا ہوں آج پنڈار 2 کانپور دیہات میں حضرت حاجی حافظ وارث علی سے، وہ محبت الحمدللہ جو آج نظر آ رہی ہے، میں اس محبت کو دیکھ کر مرشد کریم تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا 2 شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حج کا موقع ہے، لوگ روانہ ہو رہے ہیں حج بیت اللہ کے لیے، اور مجھے تاج الشریعہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، میرا دم نکل جاتا، ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں میں مل جاتا، موت لے کے آ جاتی، زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، ان کے در پر اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا۔ تو ایک بار اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک سیدی یا رسول اللہ۔ ماں بہنوں کی، بچیوں کی، بیٹیوں کی بھی الحمدللہ سماعت موجود ہے، اور یہ بھی محبت اور ادب کے ساتھ موجود ہیں، تو میری تقریر میں سب کے لیے پیغام ہے، ہم تنگوش ہو کر سماعت فرمائیے گا۔ ہم اس وقت اتر پردیش میں ہیں، ہم اس وقت پنڈار 2 گاؤں میں ہیں، ہم ڈسٹرکٹ کانپور دیہات میں ہیں، ہم الحمدللہ اپنے نبی پہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اہل سنت کا عقیدہ کہ ہمارے نبی سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ مکی آقا، مدنی آقا، نور علی نور، پیارے حضور نے اپنے صحابی حضرت ابو دردہ سے فرمایا اکثر الصلاۃ علی من یوم الجمعہ۔ مکی آقا، مدنی آقا، نور علی نور، پیارے حضور نے فرمایا او ابو دردہ، جب جمعہ کا دن آیا کرے تو زیادہ سے زیادہ درود پیش کیا کرو، زیادہ سے زیادہ درود پیش کیا کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور میری بارگاہ میں درود کا نذرانہ پہنچاتے ہیں۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری ماں، میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، او نبی پاک، صاحب الاولاق، سیاح افلاک، وبعد الموت یا رسول اللہ۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ کے انتقال کے بعد بھی ہم درود پیش کریں گے؟ کیا آپ کے وصال کے بعد بھی ہم درود پیش کریں گے؟ کیا آپ کے انتقال کے بعد بھی فرشتے آپ کی بارگاہ تک درود پہنچاتے رہیں گے؟ تو آقا نے جواب عطا فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سارے دانشوروں کی توجہ کے ساتھ میں جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک حافظ قرآن کا جب انتقال ہو جائے تو حافظ قرآن کا جسم قبر میں محفوظ رہتا ہے اور مٹی اسے نہیں کھاتی۔ اب مجھے کہنے دو، جب حافظ قرآن کا یہ عالم ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ
نوجوان، یہ پیچھے جو نوجوان ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ نوجوان وہی بیٹھ جا، اور کسی کو جانا ہو تو پہلے مجھ سے چھٹی لو، چھٹی ملے گی پھر تم جاؤ گے۔ ٹائم بتائیے۔ 1:05 میری تقریر 3:05 تک نہیں ہوگی، 2:05 تک ہوگی انشاءاللہ۔ لمبی تقریر نہیں کروں گا، صبر و تحمل کے ساتھ تشریف رکھیں اور ایک ایک جملے کو توجہ سے سنیں۔ ابھی تو میں خود کو تیار کر رہا ہوں، اور مجھے ایک شعر یاد آیا کہ بزم سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھیے، سبحان اللہ، بزم وارث کو کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے، بزم وارث کو کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے، بزم وارث کو کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے، عشق والوں کی وہی بھیڑ لگی دیکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، آپ کا نام عبد المعبود، سبحان اللہ، بہت اچھا نام ہے عبد المعبود، الحمدللہ، بہت اچھا نام ہے، بہت اچھا نام ہے۔ میں پہلی بار حاضر آیا نا تو نام پوچھ لینا ہوں، تعارف ہو جائے انشاءاللہ۔ اس انجمن میں مجھ کو آنا ہے بار بار، دیواروں در کو غور سے پہچان لیجئے۔ تو جی ہاں، تعارف بھی ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تقریر بھی ہو رہی ہے۔ مسکرا کر بولے سبحان اللہ، مسکرا کر بولے سبحان اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا میں، پیاری ماں بہنوں تم بھی غور سے سننا، اے بچوں تم بھی غور سے سننا، جتنے بچے پیچھے بیٹھے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جن بچوں کے ہاتھ میں موبائل تو نہیں ہے، یہ فری فائر میں تو نہیں لگا، یہ پب جی میں تو لگا ہوا نہیں ہے، دیکھو چیک کرو بچوں، پب جی سے دور رہو، فری فائر سے دور رہو۔ بہت سے بچے پاگل ہو گئے، پاگل، دماغی توازن ان کا خراب ہو گیا، وہ اسپتال میں ہیں، انہیں اپنی خبر نہیں ہے۔ اب ماں باپ کافی افسوس مل رہے ہیں، لہذا موبائل سے دور رہو، فری فائر سے دور رہو، پب جی سے دور رہو، ہم موبائل کا استعمال کرو، نعت رسول سنو، علماء کرام کی تقریریں سنو، قرآن شریف کی تلاوت سنو، ترجمہ کنز الایمان سنو، لہذا موبائل کا صحیح استعمال کرو۔ جتنے بچے ہیں بولے سبحان اللہ، جتنے بچے ہیں بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ عرض کر رہا تھا میں درود شریف، اب غور کرنا جو بات عرض کرنے لگا ہوں آپ خود کو روک نہیں پائیں گے۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب قبلہ، حضرت قاری عمر رضا صاحب قبلہ، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ ہر عمل میں دو پہلو، نماز میں دو پہلو، روزے میں دو پہلو، حج میں دو پہلو، زکوٰۃ میں دو پہلو، قبول عدم قبول، قبول عدم قبول، دو پہلو ہر عمل میں ہے۔ جیسے ہم نے نماز پڑھی قبول ہوئی یا نہیں، دو پہلو، دو پہلو، قبول ہوئی یا نہیں، دو پہلو۔ ہم نے روزے رکھے قبول ہوا کہ نہیں ہوئے کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں، دو پہلو۔ ہم نے زکوٰۃ دی قبول ہوئی کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں، ہم نے حج کیا قبول ہوا یا نہیں ہمیں معلوم نہیں، ہم نے عمرہ کیا قبول ہوا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں، قرآن کی تلاوت کی قبول ہوئی کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن درود شریف وہ عمل ہے کہ اس میں ایک ہی پہلو ہے، جب جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پیش کرو گے یہ قبول ہوتا ہے، قبول ہوتا ہے، رد نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کعبے کے بدر تجھا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کا تم سے نہیں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کام والے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ شریف وہ عمل ہے
کہ اس میں ایک ہی پہلو ہے کہ جب جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے یہ قبول ہوتا ہے، ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ آ جاؤ بابو، قریب آ جاؤ، ابھی آپ لوگ ڈریے گا مت، میں تیار ہو رہا ہوں، ابھی میں خود کو تیار کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا مل کر بولتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مجھے ایک شعر یاد آ رہا، سبحان اللہ، کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ لہذا پیاری ماں بہنوں، میری بیٹیوں، یہاں کی ماں بہنیں بھی ماشاءاللہ باادب ہیں، اور الحمدللہ کنیزان فاطمہ زہرا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پیاری ماں بہنوں کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اور پیاری ماں بہنوں کو مولا تعالیٰ شفاء کاملہ کے ساتھ پیارے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے۔ پھر بھی نصیحت کر دیتا ہوں، اگر 40-50 عورتیں ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں تو بیٹھنے کے بعد چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، شوہر کی برائی نہ کریں، ساس سسر کی کمی کا ذکر نہ کریں، بلکہ سب مل کر پیارے نبی پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، اور یہی اسی عقیدے کے ساتھ کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، اور ہم درود شریف کی کثرت کیوں نہ کریں۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، جب نبی پیدا ہوئے منہ کے بل بدھ گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، نوجوانوں کی ٹیم آ رہی ہے، الحمدللہ 1 بجے رات کے بعد 4-5 نوجوانوں کا ایک ساتھ آنا یہ محبت کا ثبوت ہے۔ اللہ ان نوجوانوں کو حضرت قاسم کا صدقہ عطا فرمائے، حضرت علی اکبر کا صدقہ عطا فرمائے، حضرت عباس علمدار کا صدقہ عطا فرمائے۔ پیر پینا، میر میرا، شاہ جینا، پیران پیر، میران میر، روشن زمین، قطب ربانی، پیر لاسانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، الشیخ عبدالقادر جیلانی، قدس سرہ نورانی، قطب الابطار، فرد الافراد، غوث الاغواث کا فیضان عطا فرمائے۔ سب بولے آمین۔ تو درود شریف پیش کرو، درود شریف۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ہر شے درود شریف پیش کرتی ہے۔ اب آئیے حدیث شریف سنیے، مشکات شریف بابٌ فی المعجزات، صفحہ نمبر 540، سطر نمبر 12-13۔ عن علی بن ابی طالب قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیہ فما استقبله جبل ولا شجر الا ويقول السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، او کما قال سید المرسلین۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ بھی مسکرا کر بولے سبحان اللہ۔ میرے نبی پر ہر شے نذرانے سلام پیش کرتی ہے۔ داماد پیغمبر، فاتح خیبر، جناب حیدر، شیر خدا، مشکل کشا، علی مرتضی، حیدر کرار، صاحب شمشیر ذوالفقار، دلدل سوار۔ اچھا 4 مصرے کیے جاتا چاہیے، بات آ گئی ہے دلدل سوار کی۔
تو خود کو تیار کر لے کہ سرور انبیاء سے کہہ دوں گا، سرور انبیاء سے کہہ دوں گا، جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا۔ حضرت علی حدیث شریف کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کنتو مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، فرماتے ہیں کہ میں پیارے نبی کے ساتھ مکہ شریف میں تھا، فخرجنا فی بعض نواحیہا، تو میں مکہ شریف کے بعض علاقے میں پیارے نبی کے ساتھ تفریح کے لیے نکل گیا، آگے آگے نبی، پیچھے پیچھے علی، آگے آگے سید ابرار، پیچھے پیچھے حیدر کرار، ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا علی، ہاتھوں کو اٹھا لے یا علی، پوری طاقت سے یا علی، یا علی، یا علی، یوں جھٹکا دے تاکہ طاقت اور بیداری آئے، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ ہونے کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں، حضرت عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہیں، مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں، اور جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہے۔ شہر شمشیر زد، شہر خیبر شکر، پرتبے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، آگے آگے علی، آگے آگے نبی، پیچھے پیچھے علی، آگے آگے نبی، پیچھے پیچھے علی، آگے آگے سید ابرار، پیچھے پیچھے حیدر کرار، آگے آگے انیس بے قصا، پیچھے پیچھے مشکل کشا، آگے آگے محبوب خدا، پیچھے پیچھے شیر خدا، آگے آگے نبیوں کے نبی، پیچھے پیچھے ولیوں کے ولی حضرت علی۔ اب عرض کر رہا ہوں میں ترجمہ، حضرت علی فرماتے کہ اگر پیارے نبی درختوں کے بیچ سے گزر جاتے تو درختوں کے پتے پتے سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر پیارے نبی پہاڑوں کے درمیان سے گزر جاتے تو پہاڑوں کی چوٹی سے بلندی سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ او خوش عقیدہ سنیو، اپنے عقیدے پہ ناز کرو کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہر شے نذرانے سلام پیش کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ایک شعر اضافے کے ساتھ انسان ہی نہیں ہے ثناخان مصطفیٰ، پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں۔ محمد کے شہر میں تو آقا کو ہر شے جانتی ہے، آقا کو ہر شے پہچانتی ہے، اور جانے بھی کیوں نہ کائنات کی ہر شے میرے نبی کے صدقے میں ہی تو ہے۔ شمس و قمر نبی کے صدقے میں، برگ و ثمر نبی کے صدقے میں، خشک و تر نبی کے صدقے میں، جن و بشر نبی کے صدقے میں، لال و گوہر نبی کے صدقے میں، حیوانات نبی کے صدقے میں، نباتات نبی کے صدقے میں، جمادات نبی کے صدقے میں، کائنات نبی کے صدقے میں، آفتاب کی تابانی، چاند کی درخشانی، سمندر کی سیلانی، موجوں کی طغیانی پیارے نبی کے صدقے میں، پھولوں کی مہک، کلیوں کی چٹک، ذروں کی دمک، ستاروں کی چمک میرے نبی کے صدقے میں، صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت، دولت، ثروت، عزت، عظمت، نبوت، رسالت، خطابت، امامت،
نظامت، صلاحیت، نقابت میرے نبی کے صدقے میں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ہوتے کہاں خلیل و بینا، کعبہ مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. ہر شے نبی کے صدقے میں. تھوڑا سا ایک کو دو بابو تو دو شعر سناتا ہوں، سنا دوں ہر شے نبی کے صدقے میں. خود کو تیار کر لیں چونکہ آپ شعر پہلی بار سنیں گے. کہ عزت نہیں وقار کے رتبہ نہیں ملا، عزت نہیں وقار کے رتبہ نہیں ملا. مجھ کو در رسول سے کیا کیا نہیں ملا، مجھ کو در رسول سے کیا کیا نہیں ملا. ایک شعر اور ہے قابل غور ہے. ایسا کوئی زمانے میں آیا ہو تو بتا، ایسا کوئی زمانے میں آیا ہو تو بتا، جس کو میرے رسول کا صدقہ نہیں ملا. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، جشن حضور وارث پاک. اچھا، اس شعر میں چیلنج ہے. ایسا کوئی زمانے میں آیا ہو تو بتا، جس کو میرے رسول کا صدقہ نہیں ملا. اب آنے والا شعر، یہاں پہ حاجی صاحب بھی ہوں گے. ہے حاجی صاحب موجود جنہوں نے حج کیا ہوگا؟ ہے کوئی صاحب؟ عمرہ کرنے والے کافی لوگ ہیں، ہے نا؟ یہ شعر دیکھیں. پہلے سلام روزے پہ آیا جو ایک ہی بات، پہلے سلام روزے پہ آیا جو ایک ہی بات، دوبارہ اس فرشتے کو موقع نہیں ملا. آخری شعر سن لیجئے. کہ اس کائنات عشق میں احمد رضا کے بعد، اس کائنات عشق میں احمد رضا کے بعد، ایسا نبی کا چاہنے والا نہیں ملا، ایسا نبی کا چاہنے والا نہیں ملا. تو آقا دے رہے اپنے غلاموں کو، دے رہے کیا کیا دے رہے اور کس شان سے دے رہے. سنیے حدیث شریف، مشکات شریف، باب فی المعجزات، صفحہ نمبر 532، 17، 17، 18، 19، 20، 21. عن جابر قال طیش الناس یوم الحدیبیہ ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین یدیہ رکوہ فتوضا منها ثم اقبل الناس نحوه قالوا یا رسول اللہ لیس عندنا ماء نتوضا به ونشرب الا ما في ركبتك. فوضا النبي صلى الله عليه وسلم يده في ركبه قال فجعل الماء يفور من بين اصابعه كامثال العيون. قال فشربنا وتوضانا. قيل لجابر كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15 او كما قال سيد المرسلين. ذرا خوشی سے جھوم کر بولیے سبحان اللہ. مشکات شریف باب فی المعجزات، صفحہ نمبر 532، 17، 19، 20، 21، 22، 23 کی حدیث شریف ہے جو ابھی پیش کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے پیارے صحابی ہیں، حدیث شریف کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مقام حدیبیہ پر پانی ختم ہو گیا. پانی 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 کس قدر ضروری ہے آپ حضرات کو معلوم ہے. پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے.
رمضان شریف کے مہینے میں اس کی قیمت اور قدر اور اہمیت سمجھ میں آتی ہے. 5 بج گئے، اذان مغرب میں یا غروب شمس میں ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، پانی موجود ہے، پی نہیں رہے، شربت روح افزا موجود ہے، پی نہیں رہے، وہاں پہ شکنجی موجود ہے، پی نہیں رہے، برف بھی موجود ہے، پانی کو ٹھنڈا کر کے پی نہیں رہے، بلکہ صبر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، توکل سے کام لے رہے، توکل سے کام لے رہے. یہ صبر کیوں کر رہے ہو؟ سب نے ایک ہی جواب دیا ہے، کسی دنیا دار کو راضی کرنے کے لیے نہیں، پروردگار کو راضی کرنے کے لیے ہم صبر کر رہے ہیں. پانی موجود ہے، پی نہیں رہے. پانی کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے، اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے. پانی مقام حدیبیہ پہ ختم ہو گیا. صحابہ کرام کو پانی کی ضرورت، پانی 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 بہت ضروری ہے. جگہ راجستھان سائٹ میں زیادہ میں نے دیکھا ہے، لبی روڈ مولانا عارف رضا رحمانی، قاری عارف رضا رحمانی لکھا رہتا ہے جل ہی جیون ہے. بہت ضروری ہے پانی، پانی پانی ختم ہو گیا پانی. اب صحابہ کرام پریشان کہ پانی کے لیے کہاں چلو گے؟ سب نے مشورہ کیا، چلو قاسم نعمت مالک جنت کی بارگاہ میں پانی مانگ لیتے ہیں. ذرا مسکرا کر بولتے ہیں سبحان اللہ. اب سب چلے پیارے نبی کی بارگاہ میں چلے. اعلیٰ حضرت فرماتے گویا وہ جو کہہ رہے تھے اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت یوں کرتے، انا فی آتشیم بسخا کا عطب، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، پرسن ہارے رمجھم رمجھم، تو بوند ادھر بھی گرا جانا. سب چلے پانی کے لیے چلے اور یہ کہتے ہوئے چلے، اے تشنا لبوں آؤ چلے حوض کرم پر، اے تشنا لبوں آؤ چلے حوض کرم پر، اے تشنا لبوں آؤ چلے حوض کرم پر، سرکار کے ہاتھوں سے ہمیں جام ملے گا. پانی 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 پانی. اب ایک چھوٹا سا برتن تھا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا. فوضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی رکوہ، آقا نے اسی برتن میں اپنا دست کرم ڈال دیا. تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ. تو پیارے نبی کی ہر انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. ارے بھائی جب محبوب کی تعریف ہو تو محب خاموش نہیں رہتا ہے، مچل کر بولتا ہے سبحان اللہ. پانی پانی جاری ہو گیا، ہر انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. صحابہ کرام اب پانی پینے لگے، مشکیزیں بھرنے لگے، جانوروں کو بھی پلانے لگے. پانی ہی پانی پانی ہی پانی پانی ہی پانی. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی کا کام ختم. آقا نے دست کرم نکالا، پانی بند. آپ اپنا منہ کھولے بولے سبحان اللہ اور کرے پنڈا تو والو پانی ہی پانی پانی ہی پانی. اب توجہ چاہوں گا، حضرت جابر سے پوچھا گیا یا جابر کم کنتم، او جابر اس وقت آپ کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ 200 تھے، 400 تھے، 600 تھے، 1000، 1200، 1400، 1500، آپ کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت جابر نے جواب دیا تھا لو کننا مئات الف لکفانا، اگر 1,00,000 لوگ ہوتے پانی پھر بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے لیے کافی ہو جاتا. ہم 1500 لوگ تھے اور 1500 لوگ پانی سے سیراب ہو گئے. اور پنڈاتوں کے دانشوروں ایک سوال میں کرتا ہوں، پانی آقا نے عطا فرمایا، اشارہ کیا ہوتا زمین سے پانی نکل آتا، اشارہ کیا ہوتا پہاڑوں کی چٹانوں سے پانی جاری ہو جاتا، لیکن خون کی جگہ سے انگلیوں کی گھائیوں سے پانی عطا فرمانے میں مصلحت کیا تھی؟ تو مصلحت یہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے
حضرت موسیٰ سے پانی طلب کیا تو حضرت موسیٰ نے پتھر پہ لاٹھی ماری تھی اور پانی کا چشمہ جاری کر دیا تھا، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جب شدت پیاس سے زمین پر ایڑی رگڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی عطا فرما دیا. میرے نبی نے انگلیوں سے پانی عطا فرما کر ایک اشارہ دیا، یہ مصلحت ظاہر فرما دی کہ جو چٹانوں سے پانی نکال دے اس کو موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، اور جو زمین سے پانی نکال دے اس کو اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں، اور جو انگلیوں سے چشمہ رحمت جاری کرے اسی کو حبیب اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن بارس پاک، حافظ حدیث کثیرہ حضرت اللہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فرمایا انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہریا سے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ 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 واہ، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت میں لاکھوں سلام، انگلیوں کی کرامت میں لاکھوں سلام. یہ ہے میرے نبی کی عطا. اب آئیے دوسری حدیث شریف بخاری شریف سے سناتا ہوں. بخاری شریف جلد اول باب حفظ العلم صفحہ نمبر 22 17 26 27. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا قال ابسط رداءک فبسطته فغرف بیدی ثم قال زمه فزممته فما نسیت شیئا بعد او کما قال سید المرسلین. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کیا عطا فرما رہے ہیں ہمارے نبی. حضرت ابو ہریرہ یہ ایسے صحابی ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں. معلومات میں اضافہ کریں، معلومات میں اضافہ کریں، جو بات جدید ہو نئی ہو اسے کیچ کریں. حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنی حدیثیں انہیں یاد کیوں ہوتی تھی، کیسے ہوتی تھی؟ ان کا ذہن اتنا اعلیٰ کیسے ہوا؟ قوت حافظہ کی عمر کیسے بڑھ گئی؟ مولانا عمر صاحب بچوں بولو سبحان اللہ. جتنے بچے ہیں توجہ ادھر کریں، بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ اتنی حدیثیں یاد کیسے ہوتی تھی؟ تو خود حضرت ابو ہریرہ کی زبانی یہ نورانی کہانی سماعت کریں. وہ خود فرماتے کہ مجھے نسیان کی بیماری ہو گئی، مجھے بھولنے کی بیماری ہو گئی. تو ابو ہریرہ کہتے میں نے طبیبوں سے رابطہ کیا، حکیموں سے رابطہ کیا، بیماری نہ گئی. تو میں پیارے نبی کی بارگاہ میں آ گیا اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ عزت ملتی آپ کی چوکر سے، عظمت ملتی آپ کی چوکر سے، دولت ملتی آپ کی چوکر سے، ثروت ملتی آپ کی چوکر سے، شوکت ملتی آپ کی چوکر سے، صداقت آپ دیتے ہیں، عدالت آپ دیتے ہیں، سخاوت آپ دیتے ہیں، شجاعت آپ دیتے ہیں، مریضوں کو شفا، مریضوں کو شفا. ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا مجھے بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے، آقا آپ کا اشارہ ہو جائے گا بیماری دور ہو جائے گی. 1450 سال پہلے سی ٹی اسکین کا سسٹم نہیں تھا، اس وقت ایکسرا کا سسٹم نہیں تھا، لیکن آقا نے علاج کیسے کیا؟ فرمایا ابسط رداءک، ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا دو. آپ اپنا منہ کھولے، بولے سبحان اللہ. کہتے ابو ہریرہ چادر میں نے بچھا دی.
اب پیارے نبی نے دونوں ہاتھوں کا یوں چلو بنایا، میری طرف دیکھے چلو، اور کچھ تلاوت فرما کر کچھ پڑھ کر میری چادر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ابو ہریرہ چادر کو سمیٹ لو، سینے سے لگا لو۔ کہتے ابو ہریرہ اللہ کی قسم چادر کو سمیٹ کر سینے سے لگا کر چوم کر میں نے سر پہ رکھ لیا تو نسیان کی بیماری دور ہو گئی اور قوت حافظہ میں اتنی برکت ہو گئی، قوت حافظہ میں اتنی برکت ہو گئی، قوت حافظہ اتنی بڑھ گئی کہ محفل نور ہوتی تھی، ہمارے حضور ہوتے تھے، آقا حدیث ارشاد فرماتے تھے، سننے والے بے شمار صحابی ہوتے تھے، لیکن سب سے زیادہ حدیثیں مجھے یاد ہوتی تھی، مجھے یاد ہوتی تھی۔ اور پنڈارتوں کے مسلمانوں، اس حدیث شریف سے کیا ثابت ہوا کہ آقا نے نگاہ نبوت ڈالی ہے، چشم عنایت ڈالی ہے، اور آقا نے چلو بنا کر چادر کی طرف اشارہ کیا تو ابو ہریرہ کو قوت حافظہ عطا فرما دیا، ابو ہریرہ کو آقا نے ذہن عطا فرما دیا۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، اعلیٰ حضرت اس مقام پہ فرمایا ہے لب عیسیٰ سے جا بخشی نیرانی ہاتھ میں سنگرے سے پاتے ہیں، شیری مقالی ہاتھ میں مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اور ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بہرے سماوت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میلاد مصطفیٰ، زندہ آباد، علماء اہل سنت، زندہ آباد، جشن وارث پاک، زندہ آباد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولے مل کر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آقا اپنے ماننے والوں کو کیا کیا دے رہے، کس شان سے دے رہے؟ اگر آپ تیار ہیں تو سناؤں حدیث شریف، سنا دوں، سنیے مشکات شریف باب فی المعجزات صفحہ نمبر 533 سطر نمبر 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 عن انس قال اصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة إذ قام أعرابي وقال حلق المال وجعل يال فضل الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قضاء فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى صار السحاب امثال الجبال ثم لم ينزل من بره حتى رأيت المطر يتهادر على لحيته فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد حتى الجمعة الأخرى إلى آخر الحديث۔ سبحان سبحان کیا کیا دے رہے ہیں آقا، کس شان سے دے رہے ہیں آقا۔ ابھی جو حدیث پاک پیش کیا اس کے راوی حضرت انس ہیں۔ یہ کون انس ہے؟ یہ وہ انس ہیں کہ میرے نبی کی خدمت میں 10 سال رہے، 10 سال رہے، 10 سال حضرت انس میرے نبی کی خدمت میں 10 سال۔ اور سنیے، کسی نے حضرت انس سے پوچھا، او انس آقا کی بارگاہ میں 10 سال رہے ہو، وضو کے لیے پانی لاتے تھے، غسل کے لیے پانی لاتے تھے، آقا کی خدمت میں رہنے کا تمہیں شرف حاصل ہے، پیارے نبی کی سیرت کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو حضرت انس نے کہا تھا میرے نبی کی ارادہ بے مثال ہے، ان کا اخلاق بے مثال ہے، کردار بے مثال ہے، تواضع بے مثال ہے، انکساری بے مثال ہے، مکی زندگی بے مثال ہے، مدنی زندگی بے مثال ہے، سفر بے مثال ہے، حضر بے مثال ہے، خلوت بے مثال ہے، جلوت بے مثال ہے، عبادت بے مثال ہے، ریاضت بے مثال ہے، ان کا جلوہ بے مثال، طلبہ بے مثال، سینہ بے مثال، مدینہ بے مثال، دندان بے مثال، خاندان بے مثال۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 سال میں جتنا کام میں نے اپنے نبی کا نہ کیا ہوگا، کہیں اس سے زیادہ کام میرے نبی نے میرا کر دیا ہوگا۔ یہ ہے میرے نبی کا اخلاق حسنہ۔
اسی لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں اسلام پھیلا ہے محبت سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے، کردار مصطفیٰ سے پھیلا ہے، مصطفیٰ کی صداقت سے پھیلا ہے، اور کہہ لینے دیا جائے اسلام آج بھی اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیل رہا ہے اور قیامت تک پھیلتا رہے گا انشاءاللہ۔ نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا، جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا، عمر تھے غصے میں چورت نے چلے تھے آقا کو قتل کرنے، نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ حضرت انس کہتے ہیں مصطفیٰ کی ہر عطا بے مثال، وہی حضرت انس اس حدیث شریف کے راوی ہیں، فرماتے کہ مکہ شریف میں ایک زمانے تک، مدینہ شریف میں ایک زمانے تک بارش نہ ہوئی، مدینہ شریف میں ایک زمانے تک بارش نہ ہوئی، سوکھا ہی سوکھا، 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 ہر طرف خشکی 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 خشکی۔ اب صحابہ کرام نے سوچا بارش کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کریں تو کیا کریں؟ ایک دن سب نے مشورہ کیا اور مشورے میں یہ پاس کر دیا کہ چلو آج جمعے کا دن ہے، آقا کی بارگاہ میں چل کر بارش کی دعا کروا لیتے ہیں۔ اب جمعہ کا مبارک دن تھا، آقا ممبر پہ تشریف فرماتے، ایک عربی نے عرض کیا حلق المال وجعل یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گیا، بچے شدت پیاس سے پریشان ہیں، آقا دعا فرمائیے بارش ہو جائے۔ حضرت انس فرماتے میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان صاف و شفاف تھا، بادل کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن آقا نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا تو ہر طرف سے بادل کے ٹکڑے آ گئے اور آپس میں مل گئے، آپ ہی مل کر بولیے سبحان اللہ، اور اپنے مرحومین کے لیے کلمہ طیبہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس فرماتے کہ بادل کے ٹکڑے آ گئے اور اچانک آ گئے، آقا نے دست کرم اٹھا دیا تو بادل ہی بادل، بادل ہی بادل، بادل ہی بادل، اور فرماتے حضرت انس آقا نے بارش کی دعا فرمائی تو اتنی جلدی بارش ہوئی کہ لم ينزل منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته۔ ابھی آقا ممبر سے نیچے تشریف نہیں لائے تھے، ممبر سے نیچے تشریف نہیں لائے تھے کہ موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ پہلے بارش ہوتی نہیں تھی، اب دعائے مصطفیٰ کی برکت سے بارش رکتی نہیں تھی۔ جمعے کے دن بارش، ہفتے کے دن بارش، اتوار کے دن بارش، پیر کے دن بارش، منگل کے دن بارش، بدھ کے دن بارش، جمعرات کے دن بارش، آ گیا دوسرا جمعہ، ایک ہفتے تک بارش، ایک ہفتے تک بارش۔ جو لوگ بارش کے لیے پریشان تھے وہ بارش سے پریشان تھے، جو لوگ پانی کے لیے پریشان تھے وہ پانی سے پریشان تھے، ہر طرف پانی ہی پانی، پانی ہی پانی، پانی ہی پانی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ دوسرا جمعہ تھا، آقا ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے تو وہی عربی یا کوئی دوسرا کھڑا ہو کر بولا تہدم البناء وغرق المال، یا رسول اللہ اب عمارتیں منہدم ہونے لگی، اے آقا فصلیں ڈوب گئی،
ہر طرف پانی ہی پانی ہے، ایسا لگتا ہے سیلاب آ گیا ہو۔ یا رسول اللہ اب دعا فرما دیجئے بارش رک جائے۔ اب آقا نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اے مولا پہاڑوں پہ بارش ہو کوئی بات نہیں، جنگلوں میں بارش ہو کوئی بات نہیں، بیابان میں بارش ہو کوئی بات نہیں، باغات میں بارش ہو کوئی بات نہیں، کھیت میں بارش ہو کوئی بات نہیں، مگر اے مولا حدود مدینہ سے، اے مولا آبادی سے بارش دور فرما دے، آبادی سے بارش دور فرما دے۔ وما یشیرو فما یشیرو فما یشیرو الى ناحیت من الصحابی الا انفرجت۔ آقا دعا بھی کر رہے تھے اور انگلی آسمان کی جانب اٹھی تھی، جدھر مصطفیٰ کی انگلی جاتی بادل ادھر ہی چلا جاتا، جدھر انگلی جاتی بادل ادھر ہی چلا جاتا۔ اتنی بارش ہوئی کہ جنگل قنات میں